السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم اور اس کا فضل عمیم ہے کہ رب کائنات نے اس کے بے پناہ فضل و کرم اور اس کی بے پناہ عنایتوں سے ہماری یہ چوتھی محفل منعقد کروائی، جس میں حضور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کے محبوب عظیم کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سے سنتے آ رہے ہیں فرسٹ پارٹ سے، جس میں بیان کیا گیا حضور مولا کائنات کی ولادت پاک کے متعلق اور آپ کے ذکر کے متعلق کہ آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے متعلق احادیث سنی۔ پھر اس کے بعد میں پارٹ 2 میں بھی ہم نے حضور سیدنا علی کی فضیلتیں سنی۔ پارٹ 3 میں بھی حضرت سیدنا علی کی فضائل و مناقب بیان کیے گئے، جس میں شب ہجرت کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمانے کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق مختصراً بیان کیا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں میرے دوستوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 2 چیزیں رکھ رہا ہوں۔ ایک اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، جس میں حضور سیدنا علی، حضور سیدنا امام حسن، امام حسین، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے چاچا اور پھوپھی، معاف کرنا، چاچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں کے متعلق جو کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اس کی طرف ہم غور کریں گے۔ اور اس کے بعد میں حضور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے کی سزا کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مضمون کو ہم ختم کریں گے، اور کل براہ راست حضور سیدنا علی کی شہادت کے متعلق، آپ کے فضائل کے متعلق تفصیلی طور پر بیان ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اتنے میں سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، آپ رو رہی ہیں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور آپ اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی دربار رسالت میں آپ میں حاضر ہوتے تو یہ فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ہر ایک صحابی رسول کا یہ اصول تھا، یہ طریقہ کار تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو یہ فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و مسرت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو کر فرماتے خاتون جنت سے کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو یا فاطمہ. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے دیکھیے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روتے ہوئے تشریف لائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آپ کیا بات ہے رو رہی ہیں؟ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ بابا جان، بچے حسن اور حسین بہت دیر سے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے. گھر پر حضرت علی بھی نہیں ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کہ جن کو میں ان کی تلاش میں بھیجوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ فکر مت کرو، ڈرو مت، اللہ تبارک و تعالی تم سے بڑھ کر ان بچوں پر مہربان ہے اور ان کا محافظ ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانے لگے کہ الہی جہاں کہیں بھی ہیں یہ بچے ان کی حفاظت فرما. تو فوراً روح الاقدس سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکر نہ فرمائیں، بچے قبیلہ بنی نجار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما چکا ہے. روح الاقدس آئے اور بیان فرمائے حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے، آپ کے دونوں شہزادے بنی نجار، قبیلہ بنی نجار میں آرام سے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. 2 فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی نجار میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے اور ایک فرشتے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، یعنی کہ اپنی گود میں اپنی مانڈی پر بٹھا لیے. لیکن لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ دونوں شہزادوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں صاحبزادوں کو اٹھائے اور واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب ہم سب کے ساتھ پہنچے تو مسجد میں واپس ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کیا. دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں یہ بات جو میں آپ کے سامنے، یہ جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے یہ چیز معلوم ہوگی کہ پوری کائنات میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بڑھ کر کون ہے، سب سے زیادہ افضلیت والے کون ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی عظمتوں اور بزرگیوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم سب کو ان سے کیسی عقیدت رکھنی چاہیے. جب ان کا مقام ایسا ہے تو ہم کو ان سے عقیدت کیسی ہونی چاہیے، ان سے محبت کیسی ہونی چاہیے، ان سے وارفتگی کیسی ہونی چاہیے. اس چیز کے متعلق ہمارے جذبوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے جذبات بڑھیں گے، ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں عقیدت پیدا ہوگی. تو دیکھیے دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں بتلاؤں کہ تم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی کہ سارے عالم میں وہ کون ہے جس کے نانا نانی سارے عالم سے بہتر ہیں؟ سارے عالم سے بہتر کس کے نانا نانی ہے؟ کیا میں نہ بتلاؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن و حسین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حسن و حسین کی نانی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ سارے عالم
کے نانا نانی سے اور سب سے بہتر اور سارے عالم سے افضل ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا بتلاؤں وہ کون ہیں جن کے ماں باپ سب کے ماں باپ سے بہتر ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین ان کے ماں باپ پوری کائنات کے ماں باپ سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ سیدنا علی اور ان کی ماں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ پوری کائنات میں سب کے ماں باپ سے بہتر ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں جن کے ماموں اور خالہ سب کے ماموں اور خالہ سے افضل ہیں؟ سنو وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ سب کے ماموں اور خالہ سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں جن کے چاچا اور پھوپھی سب کے چاچا اور پھوپھی سے افضل ہیں؟ سنو وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے چاچا حضرت جعفر اور پھوپھی ام ہانی ہیں جو کہ سب کے چاچا اور پھوپھی سے افضل ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا میں، یہ پوری کائنات میں، کائنات عالم میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذاتیں یہی ہیں جو کہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ ان سے بے انتہا محبت کی جائے اور ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کامل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی جائے، ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسایا جائے، انہی کی محبت میں زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ بہرحال تو میں اب اپنی دوسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا مضمون اور اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامے میں بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں کی سزا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامے میں بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والوں کی سزا کے متعلق وقت کی کمی کے پیش نظر میں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میدان حشر قائم ہے اور لوگ پل صراط سے بھی گزر رہے ہیں اور حوض کوثر پر حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آب کوثر تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو یہ بزرگ بھی گئے اور آب کوثر نوش فرمانے کے لیے پانی مانگے تو حسنین کریمین نے انکار فرما دیا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین مجھے پانی نہیں دیتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے کیوں کر پانی دیا جائے؟ تیری فلاں محلے میں، فلاں بستی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کے خلاف بغض رکھنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا شخص رہتا ہے اور تو اس کو روکتا بھی نہیں ہے، تو اس کو روکتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں وہ کر دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بزرگ کو ایک خنجر دیے اور وہ بزرگ خنجر لے کر گئے اور اس شخص کو قتل کر ڈالے۔ اور پھر جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طرح کیا جس طرح کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹے حسن، ان کو پانی دے دو۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ
نہیں دیکھ پایا کہ میں پانی پیا یا نہیں پیا، لیکن میری نیند بیدار ہو گئی اور دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کا قتل ہو گیا، وہ شخص مر چکا تھا، تو میں نے کہا کہ واہ کیا سچا خواب ہے۔ بہرحال اس وقت حکومت کے عہدیدار آئے اور وہ اطراف کے پڑوسیوں کو گرفتار کرنے لگے، تو وہ بزرگ گئے حاکم اعلیٰ کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے نہ کہ دوسروں نے۔ پھر انہوں نے پورے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ چیز بتلائی جا رہی ہے، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بہت جلیل القدر اور بڑی عظیم بزرگ ہستی اس دنیا میں سے گزرے ہیں، اور جن کے علم و عمل کا شہر آفاق میں زبردست چرچا ہے، اور آپ کے علم کی بنیادوں پر یہ چیزیں قائم ہیں، بلکہ یہ خود آپ کی کتاب میں تحریر فرمایا گیا ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کے پیش خدمت کیا ہوں، اس سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ حضور سیدنا علی سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کا احترام کرنا لازم ہے، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے مولانا فلاں صاحب جو ہے اپنے خطاب میں یہ چیز بتلا کر گزر گئے ہیں، لیکن سزا یہ بتا کے گئے ہیں حضرت علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے، تو اس چیز کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت علی کی محبت کی تعلیم دی جائے، حضرت علی کی محبت کی تعلیم کی طرف بلایا جائے، حضرت علی کی محبت سکھائی جائے، اور جو آپ سے محبت نہیں رکھتا، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، اس کے لیے سزا اللہ تعالیٰ مقرر فرمانے والا ہے۔ یہ ایک خواب کا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اگر وہ بزرگ قتل کرتے تو وہ بزرگ خود مجرم ہوتے، بلکہ یہ قدرت کی جانب سے دی گئی سزا تھی، جو کہ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، جس کو قدرت نے سزا دی، اور اس بشارت کے ذریعے سے، اس خواب کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دی گئی امت کو کہ حضرت علی کے تعلق سے بہتر خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی محفلوں میں بیان کیا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ سے بغض کفر کی علامت ہے، تو بس اس سے بہتر اور کوئی چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ سے بغض کفر کی علامت ہے۔ تو میں اپنے واقعے کو اور اپنی مضمون کو سمیٹتا ہوں، اور دوبارہ پھر سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کل رات 10 بجے بعد تراویح کے قادریس آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے اوپر براہ راست خطاب ہوگا، تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا، بہت سی چیزیں آپ کے خدمت میں رکھی جائیں گی، اس کو سنیے اور سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس کو سدھارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز کرے، بالخصوص حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے سرفراز کرے، آمین بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، و حضور سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و جمیع اولیاء امته و علماء اہل سنته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔